الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. جیسا کہ ہماری خلاصے کی دوسری کلاس ہے، پہلی کلاس میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9 پر 9 تک خلاصہ ہو چکا تھا۔ آج سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 100 سے ہمارا خلاصہ ہے ختم تک۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ جو کافر ہے کل قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا۔ کافر کتنا گناہ اس نے کیا ہوگا، شرک، اور نماز نہ پڑھتا تھا، روزہ نہ رکھتا تھا، زکوٰۃ نہ دیتا تھا۔ یعنی کہ بعض جو فقہا جو اکرام جو ہے نا، جو فقہ مسئلے مسائل جو بولتے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا کافر کو اس کا بھی گناہ ملے گا، کفر کا بھی، ساتھ میں نماز نہ پڑھنے والے کا نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ ملے گا، روزہ نہ رکھنے کا بھی گناہ ملے گا۔ یعنی کہ گویا کہ کافر قیامت کی ان گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا، خالدین فی، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کافر۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، کیا ہی برا ہے کافروں کے لیے، جو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے کافر، اس کا بدلہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کا ٹھکانہ جو نا کیا ہی برا ہے جہنم میں۔ گویا کہ آیت نمبر 101 میں کافروں کے بارے میں ذکر ہے، وہ کل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی، معلوم ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب پہلی مرتبہ پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ قبر سے کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اس وقت کافر کیسے ہوں گے؟ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم کافروں کو حشر کے میدان میں جمع کریں گے، کیسا؟ زرقا، پیلی آنکھ ہوگی، یعنی کہ فیس کالا ہوگا کافروں کا، آنکھ پیلا ہوگا ڈر کر، یعنی کہ جیسا کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے اس کا آنکھ، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ڈر ڈر کے ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح کافروں کی آنکھ جو ہے نا پیلی ہوگی۔ ابھی کافر جب حشر کے میدان میں ہوں گے کیا بات کریں گے آپس میں؟ یتخافتون بینہم، ہلو ہلو آپس میں بات کریں گے، ہلو ہلو، یتخافتون بینہم، ہلو ہلو ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ کافر کیا بات کریں گے؟ ان لبثتم الا عشرا، ہم دنیا میں صرف 10 دن تھے۔ یعنی کہ جب کافر قیامت کے دن آئیں گے تو حشر کے میدان میں آپس میں ہلو ہلو کیا بات کریں گے؟ بولیں گے ہم دنیا میں صرف 10 دن تھے بس۔ ایک اور کافر بولے گا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقہ، یعنی کہ قرآن ان کا مذاق اڑاتا ہے، کن کا؟ کافروں کا۔ ان میں سے جو عقل مند ہے کافر وہ کہتا ہے ان لبثتم الا یوما، نہیں ہم دنیا میں صرف 1 دن تھے، 10 دن 1 دن تھے بس۔ یعنی کہ اس طرح کافر آپس میں ہلو ہلو بات کرنے لگیں گے۔ دیکھیں یہاں جو جیسا کہ اللہ کا جو علم ہے، ایک جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہی جو کیا ہوگا حشر کے میدان میں اللہ کو معلوم ہے، یعنی کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ حشر کے دن ایسا ہوگا، کافر آپس میں ہلو ہلو بات کریں گے، ہم صرف دنیا میں 10 دن تھے، 1 دن تھے۔ کل کا علم بھی اللہ کو معلوم ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ایک اور جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا جو نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اگر ایک چیز جو نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ کا کیا مسئلہ ہے، کیوں پہاڑ اللہ نے بنایا ہے؟ فَقُلْ، اے نبی آپ کہہ دو يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائے گا، قاع میدان ہوگا، صفصفا چھٹیل میدان ہو جائے گا، چھٹیل میدان، یعنی کہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے، کثیبا مہیلا، لیکن پورا میدان جو نا چھٹیل میدان ہو جائے گا۔ اچھا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمین سیدھی ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، عوج نہ ہی نیچے ہوگا نہ ہی اوپر ہوگا، یعنی کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمین اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے، نہیں، ایک دم فلیٹ زمین ہوگا، آپ یہاں کھڑ کر آخر تک آپ دیکھ سکتے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمین یہاں اوپر ہوتی ہے، ہم اس کے بعد والی نہیں دیکھ سکتے، اس کے بعد کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ زمین اوپر ہے۔ وہاں ویسا نہیں ہوگا،
حشر کے میدان میں نہ گڑھا ہوگا نہ کچھ زمین اوپر ہوگی، بلکہ پوری زمین فلیٹ ہوگی. آپ یہاں کھڑ کر اس کنارے تک آپ دیکھ سکتے ہیں. لا ترى فيها عوج، کوئی گڑھا نہیں ہوگا، ولا امتا، نہ ہی کوئی اوپر ہوگا. جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو یومئذ یتبعون الداعی، داعی کا مطلب جبرائیل یعنی کہ فرشتے بلائیں گے، فرشتوں کی اتباع کریں گے. کیا بولیں گے فرشتے؟ اے تو آپ لوگ ادھر چلو، کیونکہ انسان جب قبر سے اٹھے گا تو اسے معلوم نہیں کہاں جانا ہے. فرشتے بولیں گے کہ ادھر چلو ادھر چلو. کافر بھی تمام لوگ جو نا ان کی اتباع کریں گے. لا عوج لہ، یعنی کہ فرشتے بولیں گے یہاں جاؤ، وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، ڈائریکٹ سیدھا جو نا حشر کے میدان کی طرف جائے گا. وخشعت الاصوات للرحمن، وہاں تمام کی آوازیں پست ہوگی اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، رحمان کے سامنے تمام کی آوازیں پست ہوگی. فلا تسمع الا ہمسا، جب اللہ تعالیٰ ہوں گے حشر کے میدان میں، ہم ہوں گے، وہاں صرف ہمس کا آواز ہوگا. ہمس کسے بولتی؟ چھلنے کی آواز. جیسے کہ پورے چھٹیل میدان میں صرف چھلنے کی آواز آئے گی حشر کے میدان میں. دوسرا، یہ ڈر کی وجہ سے ہونٹ کب کباتے ہوگا کافروں کا، اسے بولتے ہیں کہ ہمس، یعنی کہ حشر کے میدان میں صرف اتنا آواز ہوگا، ہمس کا آواز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سفارش کا مسئلہ ذکر کرتی ہے. کون سفارش کرے گا؟ سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے. دوسرا، اللہ تو اسے پرمیشن دے، اے زید تو سفارش کر، تب زید سفارش کرے گا. تیسرا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بولے گا کہ زید تو عمر کے حق میں سفارش کر، تب زید عمر کے حق میں سفارش کرے گا. یعنی کہ سفارش سب کے حق میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بولیں گے دیکھیں عمر کے حق میں تم سفارش کرو، زید آپ جو ہے نا سعید کے حق میں تم سفارش کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نام لے کے بتائیں گے ان کے حق میں سفارش کرو، ان کے حق میں سفارش کرو. یعنی کہ سفارش وہی انسان کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے. جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دیں گے وہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا. کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے. اللہ تعالیٰ بولیں گے ان کے حق میں سفارش کرو، ان کے حق میں سفارش کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آپ کے اگلے پچھلے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولا یحیطون بہ علما، اللہ کا کتنا علم ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. کل قیامت کے دن وعنت الوجوہ للحی القیوم. کیا معنی ہے وعنت کا؟ کسی کے پاس ہے؟ وعنت ذلیل کے مارے سر جھکائے ہوں گے. کون؟ کافر. وعنت ذلیل کے مارے سر جھکائے ہوں گے کافر. کس کے سامنے؟ للحی القیوم، حی القیوم کے سامنے. دیکھیں یہاں حی القیوم جو نا جیسا کہ قرآن میں 3 مرتبہ آکر ہے، علیم نے فرمایا کہ اس میں اعظم ہے. اگر آپ دعا میں کہتے ہیں کہ یا حی یا قیوم مجھے شفا دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. حی قیوم سے جو نا دعا قبول ہوتی ہے. وقد خاب من حمل ظلما، وہ انسان ذلیل ہو گیا جو کفر کو لے کر آئے گا. ظلم کا مطلب کفر، جو کفر کے گناہوں کو لے کر آئے گا وہ انسان تو ذلیل ہوگا. پھر اس کے بعد جو انسان نیک عمل کرے گا، ومن یعمل، جو نیک عمل کرے گا، من الصالحات وہو مؤمن، وہ مومن ہے. جو ایک مسلمان نیک عمل کرے گا، جو مومن نیک عمل کرے گا، فلا یخاف ظلما ولا حظما، اس کی برائی کو نہ اللہ تعالیٰ زیادہ کریں گے نہ اس کی نیکی میں کمی کریں گے، نہ اس کی نیکی میں کمی کریں گے نہ اس کی برائی میں زیادہ کریں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. وصرفنا فیہ من الوعید، ہم نے اس میں مختلف قسم کے عذابوں کا اللہ نے ذکر کیا. قرآن میں مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے. قوم سمود کو اللہ نے چیخ سے ہلاک کیا، قوم عاد کو اللہ نے ٹھنڈی ہوا سے ہلاک کیا، قوم نوح کو اللہ نے پانی سے ہلاک کیا، اور قوم شعیب کو اللہ نے سائے کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا. یعنی کہ قرآن میں مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے. کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم جو نا اللہ سے ڈرو. اور یحدث لہم ذکرا، تاکہ تمہارے دل میں یہ ڈر، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلند ہے، فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی آپ سب پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. اللہ نے کہا کہ نبی آپ ایسا مت پڑھو، تھوڑا آپ رک کر جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن آپ کو دیں گے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جانے کے بعد آپ بڑی آسانی سے وہ قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ بولو کہ ربی زدنی علما، ہمیشہ ہم یہ دعا کریں. ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھے جاب کے لیے دعا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر ربی زدنی علما ایک مسلمان دعا کرے. ربی زدنی، ہمیشہ ہر نمازوں میں، ہر نماز کے سجدے میں ایک مسلمان دعا کر ربی زدنی علما. قرآن میں نہ مال کی زیادتی کے لیے دعا ہے، کسی کے لیے دعا نہیں ہے، صرف علم کی زیادتی کے لیے قرآن میں جو ہے نا دعا ہے ربی زدنی علما. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ آدم تم جو ہے نا اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی کہ جیسا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیکن آپ اس وعدے کو پکے طریقے سے نہیں لیتے، اچھا نہیں لیتے 100%. وہی آدم علیہ السلام جو ہے اس وعدے کو 100% نہیں لی. تو
جیسے کہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام درخت سے کھا لیے تھے، وہ بعد میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فرشتے تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. تو اب انکار کرتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تو تیرا دشمن ہے. کون؟ شیطان. شیطان ہمارا بھی، تمام کو جو نا شیطان دشمن ہے، تمہارا بھی ہے اور تمہاری بیوی کا بھی ہے. کون؟ حوا علیہ السلام. اے شیطان، یہ آدم علیہ السلام، یہ شیطان جو نا تمہارا بھی ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، اور تم کو نہ نکالے من الجنت، جنت سے. اللہ نے کہہ دیا کہ آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تم کو جنت سے نکالے. اگر تم جنت سے نکل جائیں گے فتشقا، تم کو دنیا میں محنت کرنا پڑے گا، کھیتی باڑی کرنا پڑے گا، کیونکہ بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، جاب کرنا پڑتا ہے، کم. وہی مطلب ہے فتشقا کا مطلب اے آدم اگر تم دنیا میں چل جائیں گے تو تم کو محنت کرنا پڑے گا. جیسے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جنت سے جو نا یہ لے کر آئے تھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، تو آ کر کھیتی باڑی کرتے تھے آدم علیہ السلام. وہی اللہ نے کہا کہ کیونکہ آج جنت میں ہر چیز ملتا تھا، فری ملتا تھا، کوئی محنت کی ضرورت نہیں تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری، ایسا نہ ہو کہ جو نا تم، یہ جنت ایسی چیز ہے نہ اس میں بھوک آئے گی، نہ ہی آپ بغیر کپڑے کے ہوں گے جنت میں. اور وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحى، نہ اس میں آپ کو پیاس آئے گا، ولا تضحى، نہ ہی اس میں سورج ہوگا. جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش کے نیچے سے ایک روشنی ہوگی، پوری جنت کو روشن کر دے گا. عرش کے نیچے سے ایک روشنی ہوگی، وہ پوری جنت کو جو ہے روشن کر دے گا. اور جنت میں کس طرح ماحول ہوگا صبح سے شام تک ہمیشہ، ایسا کہ فجر کے بعد کا جو ماحول ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج بھی نہیں ہوتا ہے، اس طرح جنت میں ہمیشہ ماحول ہوگا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. قال، کہا اے آدم تم اس درخت سے کھا لو، اگر تم اس درخت سے کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. وہ ملک لا یبلا، ایسی حکومت تم کو ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ اس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن مفسرین نے کہا کہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو ان کی بیوی حوا علیہ السلام نے کہا کہ چلو آدم کھا لیں گے، چلو آدم. یعنی کہ انہوں نے اپنی بیوی کی بات مان کر جو ہے نا درخت سے جو نا کھا لیے تھے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر حوا علیہ السلام خیانت نہ کرتے اپنے شوہر کا تو آج کوئی بیوی اپنے شوہر کی خیانت نہیں کرتے. حدیث بخاری مسلم کی روایت، اگر حوا علیہ السلام اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتے تو آج کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتے، کیونکہ حوا علیہ السلام ہی بڑکائے تھے یہ آدم چلو کھا لیں گے. تو اس کے بعد آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دونوں کھا لیے تھے. جب کھانے کی وجہ سے کیا ہوا، فبدت لہما سوآتہما، ان کا ستر جو ہے نا کھل گیا. اور اس کے بعد وطفقا، لینے لگے، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کا جو درخت ہے، پتے کا جو درخت ہے جنت کا، خاص طور پر زیتون کے درخت کا جو پتا ہے اس سے اپنا ستر جو ہے نا چھپاتے ہیں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں. وعصى آدم ربہ فغوا، یہ آدم جو ہے نا اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے، اور آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو چن لیا اپنے رب نے. ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو چن لیا. یعنی کہ غلطی ہوتی ہے انسان سے، اللہ نے ان کو کیوں چنا؟ فتاب علیہ وہدا، انہوں نے توبہ کر لیا سچی معنوں میں. آدم علیہ السلام سچی معنوں میں توبہ کر لیا، اللہ نے جو نا ان کو چن لیا. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اہبطا منہا جمیعا، اے آدم اور حوا تم دونوں زمین میں اتر جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھو، بعضکم لبعض عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، جہاں کہیں بھی ہو شیطان تمہارا دشمن ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آ جائے تم اس کی اتباع کرو. فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، یعنی کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت اگر آپ کے پاس ہدایت آتی ہے قرآن حدیث کی، آپ اس کو مان لو. اگر آپ اس کو مان لیں گے فلا یضل، دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ولا یشقی، آخرت میں بھی آپ جو ہے نا یہ نہیں ہوں گے، تکلیف نہیں ہوگا آپ کو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو مسلمان ومن اعرض عن ذکری، جو مشہور جو یہ ہے، جو مسلمان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگی میں ہوتی ہے، ٹینشن، مصیبت، آزمائش. یعنی کہ جو انسان قرآن سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو جو ہے ٹینشن مصیبت دیتے ہیں. دوسری جو تفسیر ہے، جو کافر اسلام سے دور ہوتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، اسے عذاب قبر ملے گا، اور کل حشر کے میدان میں اللہ تو اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا. جیسا کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو اندھا نہیں ہوں گے، حشر کے میدان میں اندھا ہوں گے. ایک اور جو تفسیر ہے، انگار کے علاوہ ہر چیز جو ہے نا، انگارے کی دیکھیں گا کافر، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھے گا.
یعنی کہ اس طرح کافر کو اندھا بنا کر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اٹھائیں گے. کافر بولے گا کہ لما حشرتنی اعمی، اللہ تو مجھے اندھا کیوں بنایا، وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، لیکن آج تو مجھے اندھا کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، دنیا میں تو قرآن نہیں پڑھتا تھا، آج بھی تجھ کو بھول گیا. جب تو قرآن نہیں پڑھتا تھا، جب تو مجھے بھول گیا، آج میں تجھے بھول گیا، میں اندھا بنا دیا تجھے. اللہ پنشمنٹ کے طور پر اس سے کہیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو بھی ظلم کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے لیے عذاب ہے اشد و ابقا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 128 میں، یہ کافروں کو عقل نہیں ہے کیا؟ یہ مکے والے جو کافر جو ہے نا، قوم سمود، جہاں اللہ کا عذاب ان پر آ کر تھا، ایک کافر وہیں سے جاتے تھے، وہی روٹ تھا ان کو جانے آنے کا. اللہ نے کہا کہ مکے والے تم کو اتنا بھی عقل نہیں ہے، تم قوم سمود، قوم عاد کی بستیوں سے تم گزرتے ہو، وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر تم، وہ بستی کو دیکھ کر تم عقل نہیں، ایمان نہیں لاتے کیا؟ کم از کم جو نا تم یہاں دیکھ کر جو نا ایمان لا لو، ہدایت پر آ جاؤ. اگر تم ہدایت پر نہیں آؤ گے تو جس طرح اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کیا، تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ افلم یہدی لہم، اے کافر کیا تم کو عقل نہیں ہے، کیا تم کو ہدایت نہیں ملتی، جبکہ ہم نے کتنے لوگوں کو تم سے پہلے ہم نے ہلاک کیا، جبکہ تم وہیں پر تم چلتے ہو. تم ہمیشہ قوم سمود، قوم عاد کی بستیوں سے تم آتے ہو جاتے ہو، کبھی کافر تم ایمان نہیں لائے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو نا ایک قوم سمود کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں ایمان نہیں لائے. ایک کافر اگر تو بھی ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی ہلاک کر دے گا، تجھے بھی ہلاک کر دے گا. پھر آیت 129 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ کافر یہ بولتا ہے کہ محمد عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ عذاب جس وقت آنا ہے اسی وقت آئے گا، نہ اس سے پہلے آئے گا نہ اس سے بعد آئے گا. ہر چیز تقدیر میں، عذاب کا ایک وقت ہے، اس وقت عذاب آئے گا، نہ اس سے پہلے آئے گا نہ اس سے بعد میں آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں فاصبر علی ما یقولون، لوگ جو کہتی تم اس پر صبر کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یعنی کہ فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے تم صبح کے اذکار پڑھ لو، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے اذان سے پہلے تم شام کے اذکار تم پڑھ لو. اور ومن آناء اللیل فسبح، تم رات میں تہجد کا اہتمام کرو اور دن میں نمازوں کا اہتمام کرو. لعلک ترضی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جس سے آپ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا جو انسان تہجد گزار ہے، نماز پڑھنے والا ہے اور صبح شام کی تسبیح پڑھنے والا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتی کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، تم مالداروں کو مت دیکھو، تم مالداروں کو مت دیکھو. یہ سب جو ہے نا مالدار جو آج کل دیکھتے ہیں ان کے پاس اچھی گاڑی ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا بنگلہ ہے. اگر آپ مالداروں کو دیکھیں گے کیا ہے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ایک پھول ہے بس. جس طرح پھول دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ایک نہ دن ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ تم مالداروں کو مت دیکھو. اسی طرح اللہ نے سورہ کہف میں ذکر کرتے ہیں، کہف کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر آپ دین کے فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے لوگو تم مالداروں کی طرف مت دیکھو، مالداروں کی طرف مت دیکھو. اگر آپ دنیا کی طرف دیکھیں گے تو آپ دین کے فتنے میں آپ پڑ جائیں گے. تو وہی اللہ نے یہاں بھی فرماتے جو ہے نا اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں جو ہے نا تم دنیا مالداروں کی طرف جو ہے نا مت دیکھو. کیوں؟ اللہ لنفسنہم فی، اللہ نے کیوں مال دیتا ہے؟ تاکہ ان کو آزماتا ہے، وہ مال کا اس حق ادا کرتی ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. ورزق ربک خیر وابقا، یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتی رزق ربک، جو اللہ تم کو جو رزق دیا ہے وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے. جیسے کہ انسان جو ہے غریب ہے، وہ دیکھتا ہے ایک مالدار کو، اس کو اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنا بنگلہ ہے. اللہ نے اس غریب سے کہا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ، تجھے اللہ جو رزق دیا ہے یہ سب سے بہتر ہے. یعنی کہ آپ دوسروں کو جب دیکھتے ہیں آپ افسوس کریں گے کیا اللہ نے مجھے نہیں دیا نا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو تم کو اللہ نے دیا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ہر انسان کو جو اللہ نے رزق دیا وہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا. آج انسان کیا چاہتا ہے سب مالدار بن جائے، نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ایک لوگوں کو مالدار بناتا ہے، ایک لوگ غریب بناتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ تم مالداروں کی طرف مت دیکھو، لیکن تم کو اللہ نے جو رزق دیا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے لوگوں تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی کہ مرتے دم تک تم نماز قائم کرو، اللہ سے رزق مت مانگو، کیونکہ اللہ ہی آپ کو رزق دینے والا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، لیکن نیک لوگوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد آیت 133 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کافر یہ کہتی ہیں اے محمد تم کوئی نشانی لے کر آؤ، تم نبی ہی کر کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولتی ہیں کہ آپ نبی ہی، کوئی نشانی لے کر آؤ. اللہ نے کہا کہ اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولى،
اے کافر تم سے پہلے جو تورات میں تھا اسی میں نشانی ہے، اس میں لکھا ہے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ جو نا نشانی لے کر آؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کافر نشانی تم سے پہلے کتابوں میں آ چکی ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت 134 میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا، یعنی کہ اب ایک قوم کو اللہ تعالیٰ کب عذاب دیتے ہی، ایک پورے قوم والے کافر ہیں، وہاں ایک رسول آتا ہے، آ کر وہ قوم والوں کو دین کا پیغام دیتا ہے، اگر وہ نہیں مانے تو ان کو عذاب آتا ہے، یہی قانون ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ رسول کے بغیر ہلاک نہیں کرتے، قوم میں رسول آتے ہیں، دین کی دعوت دیتی ہیں، نہیں مانے تو جو نا ان کو عذاب دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگر ہم کافروں کو بغیر نبی کے، اب یہ پورے قوم والے کافر ہیں، وہاں کوئی نبی نہیں آئے، اگر ایسے وقت اللہ تعالیٰ اس گاؤں والوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو کافر کیا بولیں گے؟ لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تو اگر تو رسول بھیجا تو ہم ایمان لاتے، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، یعنی کہ کافر بولتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس رسول آتا تو ہم ایمان لاتے، لیکن رسول آنے سے پہلے تو نے عذاب لا لیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب تمہارے پاس رسول ہے تم اس پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اے لوگوں جب تمہارے پاس رسول ہے ایمان لاؤ، لیکن تم یہ بولتے ہیں کہ نشانی لاؤ نشانی لاؤ، رسول ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر رسول کے ہلاک کر دے وہ یہی بولیں گے اللہ تعالیٰ کم از کم رسول آئے تو ہم ایمان لا لیں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، قل کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے۔ کافر بھی انتظار کرتا ہے کہ آپ وسلم کی موت کا، مسلمانوں کی موت کا کافر انتظار کرتا ہے، متربص ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کس کے؟ کافروں کے عذاب کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور ایک کافر بھی انتظار کرتا ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، معلوم ہوگا، فستعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، من اصحاب الصراط السوی، کون صحیح راستے پر ہے، ومن اہتدی، کون زیادہ ہدایت پر ہے، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے کب معلوم ہوگا؟ موت کے وقت۔ موت کے وقت اگر ایک کافر ہے تو فرشتے اسے ماریں گے، پیٹیں گے، اس کی موت نکالیں گے۔ کس طرح اس کی موت نکالیں گے؟ جیسا کہ کانٹا ہے، گلا کپڑا کانٹے کے اوپر ڈال دو، پھر اسے کھینچو، وہ کپڑا پھٹ پھٹ کے نکلتا ہے۔ اس طرح کافروں کی موت جو نا اس کی تکلیف سے جو نکالی جائے گی، جبکہ مومن کی روح جس طرح باٹل سے پانی باہر آتا ہے اس طرح بڑی آسانی سے اس کی روح جو نا نکل جائے گی۔ یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ یہ کافر بھی انتظار کرتی ہیں مسلمانوں کی موت کا، مسلمان بھی انتظار کرتا ہے، لیکن ان قریب معلوم ہو کہ کون ہدایت پر ہے، کافر یا مسلمان۔ موت کے وقت بھی معلوم ہو جائے گا، قبر میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ قبر میں کافروں کو عذاب ملے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کسی کافر کا انتقال ہو جائے تو آپ بولو کہ ابشر بالنار، اسے اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے بولو کہ کافر تیرے لیے جہنم کی خوشخبری ہے، جہنم کی خوشخبری ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارا سورہ طٰہٰ کی تفسیر جو نا ہماری مکمل ہوا۔ یعنی کہ سورہ طٰہٰ میں یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہی فرماتی کہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن ہمیشہ پڑھنا نہ، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ لتشقى، نہیں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑھنا، یہ قرآن جو نا آپ کے لیے سعادت ہے، آپ کی زندگی کی جو نا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں، جو مدین سے آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہاں اللہ سے گفتگو ہوئی، یہ پورا واقعہ جو نا یہاں ذکر ہے۔ پھر جو فرعون کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوا وہ بھی یہاں ذکر ہے، اور فرعون جو نا پانی میں ڈوب گیا وہ بھی یہاں ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ فرعون کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو فرعون جب ڈوب گیا تو بنو اسرائیل جو میدان تیہ میں تھے 40 سال تک، وہاں اللہ تعالیٰ من سلوہ نازل کیا، یہ بہت کچھ ہوا۔ پھر سامری کا واقعہ جو ہے نا اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جو نا جو مسلمان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی جو ہے نا تنگ ہو جائے گی۔ پھر سفارش کا مسئلہ بھی یہاں ذکر ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں، مشہور قصہ ہے آدم علیہ السلام کو، وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو اندھا بنا کر حشر کے میدان میں اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم صبر کرو، لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اس پر تم صبر کرو، لیکن صبح شام نمازوں کا ذکر کا اہتمام کرو، اور مالداروں کی طرف مت دیکھو، مالداروں کی طرف جو مت دیکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نماز رزق جو ہے نا آپ اپنے ٹیلنٹ سے نہیں بلکہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ پھر اس کے بعد کافروں کو کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ یہ کافر بھی انتظار کرتا ہے، مسلمان بھی انتظار کرتا ہے، لیکن کون ہدایت پر ہے معلوم ہو جائے گا کب؟ موت کے وقت، یا عذاب موت کے وقت، اور جنت میں، قبر میں بھی، یہاں حشر میں بھی جو ہے نا معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا سورہ طٰہٰ کی تفسیر ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔